Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to another session. I hope you are having good time during this very strange and unexpected quarantine time. I wish you all the best. Dear students, today we will talk about a very important topic, that is reading comprehension. And our today's discussion concerns what is comprehension, what is reading comprehension, what is the importance of reading comprehension, and how to improve your reading comprehension skill. So we start our discussion with comprehension. Comprehension actually comes from the Latin term comprehensionum, which means a seizing. Here seizing does not refer to any physical holding or grasping of things. When you have comprehension of a subject, you have seized information and incorporated it into your own knowledge. سیزنگ کا یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے فزیکلی کسی چیز کو گریسپ کیا یا ہولڈ کیا، بلکہ آپ نے انٹلیکچولی یو اٹیمپٹ ٹو سیز سم تھنگ اور یو اٹیمپٹ ٹو انڈرسٹینڈ اور کمپریہینڈ سم تھنگ. According to Webster Dictionary, comprehension is an act of grasping with the intellect. Intellect means the ability to think in a logical way and understand things. ٹھیک ہے، ویبسٹر ڈکشنری کمپریہنشن کو ڈیفائن کرتی ہے کہ اٹ از این ایکشن آف گریسپنگ ود دا انٹلیکٹ، ٹو گریسپ سم تھنگ ود یور انٹلیکچوئل ایبلٹی. اور ہمیں پتہ ہے کہ انٹلیکٹ کیا ہوتا ہے، یہ ہماری ایبلٹی ہے سوچنے کی، ایک لاجیکل وے میں سوچنے کی اور چیزوں کو سمجھنے کی. سو وی کین سے اینی کائنڈ آف مینٹل گریسپنگ آف این آئیڈیا اور اے سبجیکٹ از اے کائنڈ آف کمپریہنشن. جب آپ کسی بھی چیز کو مینٹلی انٹلیکچولی گریسپ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں کمپریہنشن. کمپریہنشن از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف ریڈنگ. وین یو ریڈ you strive to understand and extract meaning for a better overall awareness of what you are reading. By learning and implementing reading strategies and changing how you read, you can improve your reading comprehension abilities and make reading easier and more enjoyable. Comprehension کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز پڑھتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں اسے سمجھنے کی، اور ایک اوور آل اویئرنیس کے لیے آپ اس کے میننگز کو ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ریڈنگ کمپریہنشن از دا ایبلٹی ٹو کمپریہینڈ اور انڈرسٹینڈ واٹ یو آر ریڈنگ. اب ریڈنگ کمپریہنشن کیا ہوگی کہ جب بھی آپ کسی چیز کو پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، یا جو اسے سمجھنے کی جو ایبلٹی ہے، دیٹ از یور ریڈنگ کمپریہنشن. دس از این intentional and active part of reading and takes place before, during and after you are reading something. By being able to comprehend and what you are reading, you can extract meaning from the text and better realize what the author is trying to convey. کہ جب بھی آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، دیٹ از یور انٹینشنل اینڈ ایکٹیو پارٹ آف ریڈنگ when you attempt to understand something. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کے لیے پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کا ایک ایکٹیو ایکشن ہے اور یہ آپ کا انٹینشنل ایکشن ہے. ٹھیک ہے، بائی بینگ ایبل ٹو کمپریہینڈ واٹ یو آر ریڈنگ، یو کین ایکسٹریکٹ میننگ فرام دا ٹیکسٹ اینڈ بیٹر ریئلائز واٹ دا آتھر از ٹرائنگ ٹو کنوے. جب بھی آپ کسی چیز کو کمپریہینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کے میننگز کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسے بہترین طریقے سے ریئلائز کرنا چاہتے ہیں کہ واٹ ایکچولی رائٹر از اٹیمپٹنگ ٹو کنوے ٹو یو، آپ سے کیا کنوے کرنا چاہ رہا ہے. کیونکہ کوئی بھی ٹیکسٹ جو ہے وہ ایک ڈسکورس ہوتا ہے، اور ہر ٹیکسٹ جو ہے وہ انٹریکٹیو ہوتا ہے. کیسے؟ کیونکہ رائٹر تھرو ٹیکسٹ اپنے ریڈرز کو انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، کنوے کر رہا ہوتا ہے کوئی آئیڈیا، کوئی میسج. تو آپ کی کمپریہنشن ایبلٹی آپ کو اس چیز
کو ریئلائز کروانے میں مدد دیتی ہے کہ رائٹر آپ سے کیا چیز کنوے کرنا چاہ رہا ہے, کیا میسج آپ کو کنوے کرنا چاہ رہا ہے. There are two components of reading comprehension. ریڈنگ کمپریہنشن کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں, ٹیکسٹ کمپریہنشن اینڈ ووکیبلری نالج. اب واٹ از ووکیبلری نالج؟ ووکیبلری نالج از دا ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دا لینگویج بینگ یوزڈ. ٹھیک ہے, ووکیبلری نالج یہ ہے کہ آپ کے پاس ورڈز ہیں, ورڈز کا ذخیرہ ہے آپ کے پاس, اور آپ کو ورڈز کا نالج بتاتا ہے کہ کیا کون سی لینگویج یوز کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس ٹیکسٹ کے اندر رائٹر کیا لینگویج یوز کر رہا ہے, کیا ورڈز یوز کر رہا ہے. جبکہ ٹیکسٹ کمپریہنشن از یوزنگ دس لینگویج ٹو ڈیولپ این اویئرنیس آف واٹ دا میننگ از بیہائنڈ دا ٹیکسٹ. اور ٹیکسٹ کمپریہنشن کیا ہے کہ آپ اس لینگویج کی بیس پر, ان ورڈز کی بیس پر آپ دیکھتے ہو کہ اس ٹیکسٹ کے پیچھے کیا میننگز ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو ورڈ ہو گئی, ورڈ چوائس اور چوائس آف لینگویج, اور بیسڈ آن دیز ورڈز اور چوائس آف لینگویج یو ڈیسائفر میننگ آف دا ہول ٹیکسٹ. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ ورڈز دیکھتے ہیں, لینگویج دیکھتے ہیں, اور ان ورڈز اور اس لینگویج کے یوز کی بیس پر آپ ٹیکسٹ کو کمپریہینڈ کرتے ہیں کہ اس ٹیکسٹ کا کیا میننگ ہے جو آپ سمجھتے ہیں. ریڈنگ از اے اسکل many people take for granted, but the act of reading and properly comprehending a text is a complex and interactive process. It requires several different brain functioning to work together, and most often requires one to puzzle through multiple layers of context and meaning. ٹھیک ہے, اب جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ریڈنگ ایک اسکل ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اسکل باقی اسکل کی طرح سے ڈیولپ ہو سکتی ہے. یو کین گیٹ ماسٹری اوور ریڈنگ اسکل تھرو پریکٹس. لیکن یہ جو اسکل ہے اٹ انٹیلز اے کمپلیکس پروسیس. اب ریڈنگ از ناٹ اے سمپل فینومینا, رادر اٹ از این انٹریکیٹ اور کمپلیکس فینومینا. ٹھیک ہے, کیسے؟ کیونکہ آپ کو بعض کا صرف ورڈز پہ ریلائی نہیں کرتے آپ, بلکہ ورڈز کے پیچھے جو چھپے ہوئے میننگز ہیں آپ ان کو ڈیسائفر کرتے ہیں. اس لیے یہ ایک کمپلیکس پروسیس بن جاتا ہے. Because reading comprehension is so complicated, we can often find ourselves understanding the most basic interpretation of a text, but missing the emotional core of the big picture. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک کمپلیکس پروسیس ہے ریڈنگ. کیونکہ ہمیں بعض کا ہم اپنی کمپریہنشن کی بیس پہ جو سمپل انٹرپریٹیشن ہے ورڈز کی یا ٹیکسٹ کی, ہم وہی سمجھنے میں کامیاب ہوتے ہیں. لیکن بعض کا کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ایموشنل کور ہے, ٹھیک ہے, یا دیٹ از دا بگ پکچر اور دیٹ از دا ہڈن پکچر, ٹھیک ہے, جو چھپی ہوئی ہے ان ورڈز کے پیچھے, اس کو سمجھنے میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ریڈنگ کمپریہنشن از the understanding of what a particular text means and the ideas the author is attempting to convey, both textual and subtextual. ٹھیک ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ جی بعض اوقات ہم صرف جو بیسک انٹرپریٹیشن ہے اسی کو سمجھتے ہیں, جو ایک بگ پکچر ہے یا بیہائنڈ دا سین پکچر ہے اسے سمجھنے میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ریڈنگ جو ہے, جب بھی ہم ریڈنگ کمپریہنشن کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹر کیا آئیڈیاز کنوے کر رہا ہے, بوتھ ٹیکسچوئل اینڈ سب ٹیکسچوئل. اب ٹیکسچوئل کیا ہوتا ہے اور سب ٹیکسچوئل کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسچوئل میننگ جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ جو لٹرل میننگس ہیں, ٹھیک ہے, یا میننگز آف ورڈز, جو ورڈز ایک رائٹر یوز کر رہا ہے ان کے کیا میننگس ہیں, اور ان کی میننگس کی بیس پہ ہم جو ہے رائٹر کے آئیڈیاز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سب ٹیکسچوئل یہ ہوگا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جی ان میننگز کے بیہائنڈ کیا ہے, یعنی کہ کیا کانٹیکسٹ ہے, کیوں یہ ورڈز یوز کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اگر رائٹر نے یہ ورڈز یوز کیے ہیں تو ان کا کیا کانٹیکسٹ کیا ہو سکتا ہے, یا رائٹر کا ہڈن میننگز کیا ہو سکتے ہیں. In order to read any text, your brain must process not only the literal words of the piece, but also their relationship with one another, the context behind the words, how subtle language and vocabulary usage can impact emotion and meaning behind the text, and how the text comes together as a larger coherent whole. لیکن جب بھی ہم کوئی ٹیکسٹ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے مائنڈ نے جو ہے وہ ایک ہی وقت میں کافی پروسیس کرنا ہے. ٹھیک ہے,
ایک تو یہ کہ لٹرل ورڈز کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس پیس آف رائٹنگ کے اندر جو لٹرل ورڈز یوز کیے گئے ہیں انہیں دیکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ ورڈز کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، ایک ورڈ کا دوسرے ورڈ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، اور اسی طرح سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ان ورڈز کا کانٹیکسٹ کیا ہے، کس کانٹیکسٹ میں رائٹر نے یہ ورڈز یوز کیے ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈکشنری میننگس ہوتے ہیں اور بعض اوقات آپ کے جو ہے وہ کنٹیکسچوئل میننگس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کنٹیکسچوئل میننگز جو ہے وہ ڈکشنری میننگ سے بعض اوقات بالکل چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ایک ورڈ جو ہے وہ مختلف کانٹیکسٹ میں یوز ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک ورڈ جو ہے اگر جس کانٹیکسٹ میں رائٹر یوز کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے لینگویج کے اندر کچھ سٹل وکیبلری یا ایموشنز چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو ہم ان ورڈز کو سمجھنے کے بعد رائٹر کے ایموشنز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارے ورڈز یوز کیے گئے ہیں ان کے میننگز کیا ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک اوور آل کوہیرنٹ ہول کے طور پہ ہم اسے دیکھتے ہیں، یہ دس از ریڈنگ کمپریہنشن۔ اب اس پوائنٹ کو کہ ایک ریڈنگ کمپریہنشن جو ہے وہ اٹ انوالوز بوتھ ٹیکسچوئل اینڈ سب ٹیکسچوئل میننگس، ٹھیک ہے۔ تو اس پوائنٹ کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے یہاں پر میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جین آسٹن کا ناول ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈس۔ اب اس کی جو اوپننگ لائنز ہیں، ٹھیک ہے، ان اوپننگ لائنز کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا ٹیکسچوئل اور سب ٹیکسچوئل میننگ کیسے چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ Now we take a look on Jane Austen's the first line from Jane Austen's novel Pride and Prejudice. Pride and Prejudice کی جو پہلی لائن ہے وہ اس طرح سے ہے: It is a truth universally acknowledged that a man in possession of a good fortune must be in want of a wife. ٹھیک ہے۔ اب جب ہم اس سینٹنس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس دو طرح کی انٹرپریٹیشن آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو پہلی انٹرپریٹیشن ہے دیٹ از بیسڈ آن ورڈ میننگ، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں بلیو کرواتی ہے کہ اس ٹیکسٹ کے اندر رائٹر جو ہے میسج جو کنوے کرنا چاہتا ہے دیٹ از آل رچ مین وانٹ وائفس، کہ سارے جو امیر لوگ ہیں وہ دے وانٹ وائفس۔ لیکن اب اس کا ایک سب ٹیکسچوئل میننگ ہے یا اس کا ایک کنٹیکسچوئل میننگ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا بالکل ڈفرینٹ میننگ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جی رائٹر نے یہاں پر دو ورڈز یوز کیے ہیں، یونیورسلی ایکنالجڈ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹروتھ، اب ٹروتھ بھی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اٹ از اے ٹروتھ یونیورسلی ایکنالجڈ، اور سیکنڈ جو ورڈ یوز کر رہا ہے مسٹ بی ان وانٹ آف وائف۔ اب یہاں پر رائٹر جو ہے اٹیمپٹس ٹو ایمفیسائز ان ٹو ورڈس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس کے کانٹیکس کو دیکھتے ہیں تو کانٹیکس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یونیورسلی ایکنالجڈ اور مسٹ بی ان وانٹ آف اے وائف، ٹھیک ہے، یہ ورڈز ایسے ہیں جو اس وقت کی سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس وقت کی سوسائٹی ایسی تھی کہ وہاں پر جو زیادہ تر لوگ جو تھے they were preoccupied with marriage, while also implying that the opening statement is something people in that society may believe, but that isn't necessarily true، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اب جب وہ کہہ رہی ہے کہ it is a truth universally acknowledged، ٹھیک ہے، تو اب universally acknowledged کا یہ مطلب نہیں ہے کہ it's a truth for the whole universe، rather ironically or sarcastically she is applying this word to specific that very society، اس وقت کی جو سوسائٹی تھی اس کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس وقت کے لوگ جو تھے they were preoccupied with marriage، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو کانٹیکسٹ میننگ ہے یا جو سب ٹیکسچوئل میننگ ہے دیٹ از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جو اس کا ورڈ میننگ ہے یا جو اس کو ٹیکسچوئل میننگ ہے دیٹ از آل رچ مین وانٹ وائفس، ٹھیک ہے، لیکن آن دا ادر ہینڈ اس کا جو کنٹیکسچوئل میننگ ہے دیٹ از ironically اور دیٹ از sarcastically portraying the society، ٹھیک ہے، which was preoccupied with marriage، ٹھیک ہے۔
Now we move on to importance of reading comprehension. Reading comprehension is important for several reasons and can provide many benefits. Being able to effectively read can improve both your personal and professional life and can increase your overall enjoyment of reading. Knowing how to understand a text can help boost your knowledge in certain areas and help you learn new skills and information faster. ہمیں پتہ ہے کہ ریڈنگ کمپریہنشن جو ہے وہ ایک لائف کے اندر ناٹ اونلی فرام این ایکیڈیمک پرسپیکٹو، ایک جنرل پرسپیکٹو میں بھی ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو کمپریہنشن یا ریڈنگ کمپریہنشن ہماری بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وی کم اکراس ود ڈفرنٹ پیپل ود ڈفرنٹ سچویشنز، وی ریڈ آؤٹ ڈفرنٹ ٹیکسٹ. ٹھیک ہے، تو جب بھی ہم مختلف سچویشنز میں مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف ایونٹس میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو آبزرو کرتے ہیں، تو اگر ہماری کمپریہنشن ایبلٹی اسٹرانگ ہے تو ہم ان سچویشنز کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اور اگر ہماری کمپریہنشن ایبلٹی اتنی لاجیکل، اتنی اسٹرانگ نہیں ہے تو ہم ان سچویشنز کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. اچھی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکسٹ کی، تو جب ہم مختلف قسم کے ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو جتنی ہماری اسٹرانگ کمپریہنشن ہوگی اتنی ہی زیادہ اچھے طریقے سے ہم اس ریڈنگ سے، اس ٹیکسٹ سے بینیفٹ لے سکتے ہیں آفٹر کمپریہینڈنگ دیٹ ویری ٹیکسٹ. اس کے علاوہ کچھ اور بینیفٹس ہیں جو ریڈنگ ہمیں دے سکتی ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل additional benefits of good reading comprehension skills include being able to understand, analyze and respond to documents and written communication in the workplace. ٹھیک ہے، آپ کو اس قابل بناتی ہے کمپریہنشن کہ آپ کسی بھی ورک پلیس کے اندر جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں یا آپ کی جو بھی ریٹن کمیونیکیشن ہے اس سے اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور اسے اینالائز کر سکیں اور اس کے اکارڈنگ آپ رسپانس بھی کر سکیں. سیکنڈ، امپرووڈ یور ایبلٹی ٹو رائٹ کلیئرلی اینڈ افیکٹولی. ٹھیک ہے، آپ کی جو ایبلٹی ہے رائٹنگ کی، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ کی کلیئرٹی، اس کے اندر کلیئرٹی اور افیکٹونیس لے کے آتی ہے آپ کی ریڈنگ کمپریہنشن. دا ایبلٹی ٹو کمپریہینڈ اینڈ انگیج ان کرنٹ ایونٹس دیٹ آر ان ریٹن فارم سچ ایز نیوز پیپر. ٹھیک ہے، جو بھی کرنٹ ایونٹس ہیں جو نیوز پیپر کی فارم میں ہیں یا کسی بھی ٹیکسٹ کی فارم میں ہیں، انہیں آپ کو کمپریہینڈ کرنے میں مدد دیتی ہے. It increase ability to focus on reading for an extended period. ٹھیک ہے، آپ کی جو ایبلٹی ہے کسی بھی ریڈنگ ٹیکسٹ کے اوپر ایک ایکسٹینڈیڈ پیریڈ کے لیے، ایک ایکسٹینڈیڈ ٹائم کے لیے آپ کو فوکس کرنے میں مدد دیتی ہے. بیٹر انجوائمنٹ آف اینڈ موٹیویشن ٹو ریڈ. ٹھیک ہے، آپ کو انجوائمنٹ دیتی ہے اور آپ کو مزید موٹیویٹ کرتی ہے ریڈنگ کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ امپورٹنٹ اس کے پوائنٹس تھے کہ کس طرح سے ریڈنگ کمپریہنشن ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہماری لائف کے اندر. نیکسٹ وی ٹاک اباؤٹ اسٹیپس ٹو امپروو ریڈنگ کمپریہنشن. ٹھیک ہے، اب جیسے ہم نے کہا کہ جی ریڈنگ ایک اسکل ہے اور کوئی بھی اسکل جو ہے اس کو پریکٹس کے ساتھ بندہ امپروو کرتا ہے. تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جی کیا ایسے اسٹیپس ہیں جن کی بیس پر ہم اپنی ریڈنگ کو امپروو کر سکتے ہیں. So there are several reading strategies that you can begin implementing today to improve your reading comprehension skills. The more you practice, the better you will become at understanding what you are reading. جب ہم لوگ بات کرتے ہیں ریڈنگ کمپریہنشن کی اسکل کو امپروو کرنے کی، تو ہمیں پتہ ہے کہ آج کل بہت سارے ایسے اسٹریٹجیز ہیں، ایسے ویز ہیں، ایسے پروسیسز ہیں جن کی بیس پہ ہم اپنی ریڈنگ ایبلٹی کو امپروو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے دیٹ از پریکٹس. ٹھیک ہے، جتنی ہم لوگ پریکٹس کریں گے ریڈنگ کمپریہنشن کی اتنی ہی زیادہ ہمارا انڈرسٹینڈنگ لیول جو ہے وہ انکریز ہوگا. ٹھیک ہے،
تو یہاں پہ ہم لوگ کچھ اسٹیپس کی بات کریں گے، ٹھیک ہے، جو 7 جو اسٹیپس ہیں، ٹھیک ہے، دے آر 7 ان نمبرس، اور ہمارا فوکس انہی 7 اسٹیپس پر ہوگا کہ کیسے ان اسٹیپس کے ذریعے ہم اپنی ریڈنگ کمپریہنشن کو امپروو کر سکتے ہیں. So the following are 7 simple strategies you can use to work on your comprehension skills. The first one is improve your vocabulary. ٹھیک ہے، سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ جو اسٹیپ ہے دیٹ از ٹو امپروو یور vocabulary. ٹھیک ہے، اب ووکیبلری کیا ہے؟ ووکیبلری ایکچولی ورڈز کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے جو آپ کے مائنڈ کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور آفن اسٹوڈنٹ دے مس انڈرسٹینڈ اور انٹرپریٹ ووکیبلری. ٹھیک ہے، دے جسٹ سے دیٹ اے ورڈ whose meaning you know that is a part of your vocabulary, but actually it is not the case. اب یہ نہیں ہے کہ جس ورڈ کا میننگ آپ کو آ رہا ہے that is a part of your vocabulary. No, unless and until you use that very word in your context, in your speech, that word is not part of your vocabulary. ٹھیک ہے، جب تک آپ ایک ورڈ کا صحیح طرح سے استعمال نہیں کر سکتے کسی کانٹیکسٹ کے اندر، تو اس وقت تک وہ ورڈ آپ کے پارٹ آف ووکیبلری نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب جسٹ نوئنگ دا میننگ آف اے ورڈ از ناٹ سفیشینٹ ٹو ہیو دیٹ ویری ورڈ ان یور vocabulary. ٹھیک ہے، knowing what the words you are reading mean can improve your ability to comprehend the meaning of the text. ٹھیک ہے، جب آپ ورڈز کو دیکھتے ہیں اور ان ورڈز کے میننگز کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کانٹیکسٹ میں وہ یوز کیے گئے ہیں، تو اس سے آپ کی کمپریہنشن ایبلٹی امپروو ہوتی ہے. تو اب ہم لوگ کیسے امپروو کر سکتے ہیں اپنی ووکیبلری کو؟ ٹو امپروو یور ووکیبلری یو کین read as much as possible to improve your ability to guess what a word means in a certain context. ٹھیک ہے، یعنی کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے بعد آپ نے ورڈز کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے مختلف کانٹیکسٹ کے اندر، جن کانٹیکسٹ کے اندر ورڈز یوز کیے گئے ہیں. میک اے پوائنٹ ٹو یوز نیولی لرنڈ ورڈز ان وربل اینڈ ریٹن کمیونیکیشن. جب بھی آپ کوئی وربل یا ریٹن کمیونیکیشن آپ کرتے ہیں تو ان کے اندر جب بھی یو کم اکراس ود ڈفرنٹ ود نیو ورڈس، ٹھیک ہے، تو یو نیڈ ٹو میک اے لسٹ آف دوز ورڈس. ٹھیک ہے، اور آپ نے ان ورڈس کی لسٹ بنانی ہے. ٹھیک ہے، میک اے لسٹ آف انفیملیئر ورڈس ایز یو ریڈ اینڈ لک دیم اپ ان دا ڈکشنری. اور پھر آپ نے ان ورڈس کے میننگ کو ڈکشنری کے اندر دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو جتنی آپ کی ووکیبلری اسٹرانگ ہوگی اتنی ہی آپ کی ریڈنگ کمپریہنشن امپروو ہوگی. اس لیے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ ایک واٹر ٹینک ہے اور اس کے اندر واٹر ہے. ٹھیک ہے، اور اب سپوز کچھ گیلن وہاں پہ واٹر پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ٹیپ لگا ہوا ہے اور آپ نے ٹیپ اوپن کر دیا. اب جو واٹر تھا وہاں پہ وہ اس ٹیپ کے تھرو چلا گیا. ٹھیک ہے، اب جب تک باقی واٹر نہیں آئے گا تو اس ٹیپ کے اندر سے واٹر جو ہے وہ فلو آؤٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو واٹر ٹینک ہے دیٹ از مائنڈ. ٹھیک ہے، جو آپ کی مائنڈ ہے، اور جو واٹر تھا دیٹ از آئیڈینٹیکل ٹو ووکیبلری. اب وہ ووکیبلری ہے، وہ ورڈز ہے، تو جب ورڈز باہر سے آئیں گے تب بھی آپ ان کو یوٹیلائز کریں گے. اور اگر آپ کے پاس کچھ ورڈز ہیں جو وہ پانی تھا آپ کا واٹر ٹینک کے اندر اور وہ اس ٹوٹی کے ذریعے وہ پانی نکل گیا، میننگ یہ کہ آپ نے وہ جو ورڈز تھے آپ کے ذخیرہ مائنڈ کے اندر، آپ نے ان ورڈز کو جب یوٹیلائز کر لیا تو اب مزید ورڈز نہیں آئیں گے، تو آپ آگے ان کو مزید جو ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوگی ٹیکسٹ کی. ٹھیک ہے، تو یو نیڈ مور واٹر، میننگ دیٹ یو نیڈ مور ورڈز. ٹھیک ہے، تو ورڈ جتنے زیادہ ہوں گے، ووکیبلری آپ کی جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی آپ کے پاس ورڈز کو کمپریہینڈ کرنے کی اسکل آئے گی، اور اس طرح سے آپ اپنی ریڈنگ کمپریہنشن کو امپروو بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ از کم اپ ود کوسچنز اباؤٹ دا ٹیکسٹ یو آر ریڈنگ. ٹھیک ہے، اب یہ بھی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کوئی ٹیکسٹ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو یو نیڈ ٹو کم اپ ود کوسچنس.
اب آپ نے بیسک جو کویشچنس ہیں وہ ریز کرنے ہیں. ٹھیک ہے. آسک کویشچنس اباؤٹ what you are reading can help you improve your reading comprehension by allowing you to become invested in the text. It can also broaden your overall understanding of what you are reading by enabling you to explore themes, motives, and other components of text that you otherwise wouldn't inquire about. ٹھیک ہے. یعنی کہ جب آپ کویشچنس کرتے ہیں تو یہ آپ کو الاؤ کرتا ہے زیادہ سے زیادہ ٹیکسٹ کے ساتھ انگیج ہونے میں, اور یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹیکسٹ کو ایکسپلور ایویلویٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جتنا زیادہ آپ کویشچنس کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی اس ٹیکسٹ کے متعلق. ٹھیک ہے. دا فالوئنگ آر ایگزامپلز آف کویشچنز یو کوڈ پوز ایز یو ریڈ. جب بھی آپ کوئی ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں تو یہ کچھ ایسے کویشچنس ہیں جو نارملی آپ کے مائنڈ میں ریز ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے بھی. ٹھیک ہے. اگر یہ کویشچنز ریز ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو more understanding of the text. For example, why did the author begin the book at that location? What kind of relationship do these two characters share? What do we know about the main character up to this point in the book? Are there any themes that have consistently come up throughout the book? If so, what do they mean? ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ رائٹر نے یہ اگر ایک بک کو سٹارٹ کیا تو اس لوکیشن پہ یا اس سیٹنگ کے ساتھ کیوں سٹارٹ کیا, کیا مطلب ہو سکتا ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھنا ہے کہ جی اگر ایک ٹیکسٹ کے اندر آپ کو کریکٹرز نظر آتے ہیں تو آپ نے ان کریکٹرز کو سمجھنا ہے اور ان کریکٹرز کا آپس میں ریلیشن دیکھنا ہے آپ نے. اسی طرح سے آپ نے دیکھنا ہے کہ جی ایٹ سرٹن پوائنٹ ہر ایک کریکٹر کا کیا 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 اس کے جو ہے what is you need to know about different characters at certain points. ٹھیک ہے. کہ certain points پہ یہ کریکٹر جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہو سکتی ہے. اسی طرح سے are there any themes that have consistently come up throughout the book. آپ نے دیکھنا ہے کہ جی what are different themes highlighted by the author. ٹھیک ہے. اور ان سارے تھیمز کا کیا مطلب ہو سکتا ہے جب اس کو اوور آل آپ کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دا مور اسپیسیفک یور کویشچنز دا مور لائکلی یو ول گین فردر انسائٹ ان ٹو دا ٹیکسٹ اینڈ اٹس میننگ. اب جتنے ہی آپ کے اسپیسیفک کویشچنز ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ ایک انسائٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں اس ٹیکسٹ اور اس کے میننگس کو. ٹھیک ہے. تو یہ جو کویشچن ریز کرنے کی ہیبٹ ہے اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ ٹو امپروو یور ریڈنگ کمپریہنشن اسکل. ٹھیک ہے. نارملی کہا جاتا ہے کہ جی آپ جب کویشچنز کرتے ہیں تو تبھی آپ انڈرسٹینڈنگ کی طرف جاتے ہیں, اور جو لوگ کویشچن نہیں کرتے ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے. تھرڈ ون از یوز کانٹیکسٹ کلوز. Using context clues is a great way to understand what you are reading even if you don't know all the vocabulary being used. اب ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں تو اس ٹیکسٹ کے اندر ہر ورڈ کا آپ کو میننگ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ ان کے اگر وہ ایک پیراگراف پڑھ رہے ہیں تو اس پیراگراف کے اندر ہر لائن کے اندر وہ ایک یا دو ایسے ورڈز آتے ہیں جن کے ان کو میننگز نہیں ذہن میں ہوتے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, یہاں پر یو نیڈ ٹو کنٹیکسچولائز دیز ورڈس. تو آپ نے ایک کلو لینا ہوتا ہے کہ جی یہ ورڈ جس کا میننگ آپ کو نہیں آ رہا ہوتا, آپ نے دیکھنا ہے کہ جی اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ کس کانٹیکسٹ کے اندر یوز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یو جسٹ اٹیمپٹ ٹو کنٹیکسچولائز اے ورڈ ان وچ گیوز یو مور انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. اور ایٹ لیسٹ آپ اس کی کلوز انڈرسٹینڈنگ کو پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. Context clues can be found in the words and sentences surrounding the word that you are not familiar with. ٹھیک ہے. اب کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے وہ کلو کہاں سے آپ کو ملتا ہے, ورڈز اور سینٹینسز کے اندر. ٹھیک ہے. ایسے ورڈز اور ایسے سینٹینسز جن کے ساتھ آپ فیملیئر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. ٹو یوز کانٹیکسٹ کلوز you can focus on the key phrases or ideas in a sentence and reduce the main idea of a sentence or paragraph based on this information. اب آپ
کانٹیکسٹ کلو کیسے فارم کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ فوکس کرتے ہیں جو کی ورڈز یا کی فریزز ہیں ایک سینٹنس کے اندر. ٹھیک ہے، اب ایک سینٹنس کے اندر جیسے ایک پیراگراف کے اندر ایک آئیڈیا ہوتا ہے اور اس آئیڈیا کو ایکسپلین کیا گیا ہوتا ہے ایک پیراگراف کے اندر، اسی طرح سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پیراگراف کے اندر جو مختلف سینٹنسز ہیں تو کی سینٹنسز یا کی فریزز کیا ہے، ان کی فریزز کو آپ نے دیکھنا ہے اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جی اس میں کیا آئیڈیا آتھر آپ کو کنوے کرنا چاہ رہا ہے. اس آئیڈیا کی بیس پر آپ نے پھر ایک کانٹیکسٹ کلو ڈیولپ کرنا ہے، فارم کرنا ہے. ٹھیک ہے، یو کین آلسو لک فار نیئر بائی ورڈز دیٹ آر سینونیمز اور اینٹونیمز آف دا ورڈ یو ڈونٹ نو. ٹھیک ہے، اور جو اس کے قریب قریب ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، جن کے سینونیمز یا اینٹونیمز آپ نہیں جانتے، آپ نے ان پر بھی فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کیسے آپ نے کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے اور آپ نے کانٹیکسٹ کلو کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، کانٹیکسٹ یہ کہ آپ کو ورڈز کے میننگ نہیں آ رہے، آپ نے ان ورڈز کو دیکھنا ہے کہ جی کہاں پر وہ ورڈز یوز کیے گئے ہیں، اور جو کی فریزز ہیں ان کے ساتھ جب یہ ورڈز یوز کیے گئے ہیں تو آپ نے ان ورڈز کے یوزیج کی بیس پر آپ نے کانٹیکسٹ خود ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ ان ورڈز کا کیا کانٹیکسٹ ہو سکتا ہے اور اس کانٹیکسٹ کی بیس پہ یہ ورڈز کیا میننگ کنوے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، the fourth one is look for the main idea. Identifying the main idea of a paragraph or article can help you determine the importance of the article. Understanding why what you are reading is important can give you a better comprehension of what the author is trying to convey. ٹھیک ہے، جب آپ مین آئیڈیا ایک پیراگراف کے اندر یا ایک آرٹیکل کے اندر آپ ڈٹرمن کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے اس آرٹیکل کی امپورٹنس آپ کو بتاتا ہے. ٹھیک ہے، یو نیڈ ٹو فوکس آن مین آئیڈیا، یو نیڈ ٹو لک فار اے مین آئیڈیا. ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ایک پیراگراف کے اندر ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، جیسے ایک پورے آرٹیکل کے اندر ایک سینٹرل میسج ہے جو رائٹر آپ کو کنوے کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ مختلف پیراگرافس یوز کرے گا اور ان پیراگرافس کے اندر مختلف آئیڈیاز ڈسکس کیے ہوں گے، اور یہ سارے آئیڈیاز جو ہے اس جو سینٹرل آئیڈیا تھا، یہ جو سینٹرل تھیم تھا رائٹر کا، اس سے کنیکٹڈ ہے. تو آپ نے ہر پیراگراف کے اندر آپ نے مین آئیڈیا دیکھنا ہے اور ان سارے مین آئیڈیاز کو آپ نے جو سینٹرل پوائنٹ ہے آتھر کا اس کے ساتھ کوریلیٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو انڈرسٹینڈنگ وائی واٹ یو آر ریڈنگ از امپورٹنٹ کین گیو یو اے بیٹر کمپریہینشن آف واٹ دا آتھر از ٹرائنگ ٹو کنوے. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ یہ جو چیز پڑھ رہے ہیں کیوں امپورٹنٹ ہے، سپوز آپ ایک آرٹیکل پڑھ رہے ہیں تو اب آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ جی اس کی کیا امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ کو بیٹر کمپریہنشن دے سکتا ہے کہ جی واٹ دا آتھر از ٹرائنگ ٹو کنوے. ٹھیک ہے، کیونکہ ونس یو ہیو انڈرسٹوڈ دا امپورٹنس آف اے ریڈنگ ٹیکسٹ دین یو کین go for a better comprehension of what the author is trying to convey to you. When reading, pause every few paragraphs and see if you can decipher what the main idea is. یعنی کہ جب بھی آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو you need to pause. ٹھیک ہے، after certain sentences, after certain paragraphs. ٹھیک ہے، and you need to see if you can decipher what the main idea is. کیا آپ ڈسائفر کر سکتے ہیں کہ جی یہ جو سرٹن جو پورشن آپ نے ریڈ آؤٹ کیا اس میں کیا آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے، کیا رائٹر کا مین آئیڈیا ہے. دین ٹرائی ٹو پٹ دا مین آئیڈیا ان یور اون ورڈز فار ایون فردر انڈرسٹینڈنگ. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے اس مین آئیڈیا کو ڈسائفر کر لیا آپ نے، تو پھر آپ نے اس مین آئیڈیا کو اپنے ورڈز میں ریپروڈیوس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو مزید انڈرسٹینڈنگ دے گا اس ٹیکسٹ کی. ٹھیک ہے، تو فورتھ ون کیا تھا کہ یو نیڈ ٹو لک فار مین آئیڈیا. ٹھیک ہے، اور آپ نے اس مین آئیڈیا کو ڈسائفر کر کے یو ہیو ٹو ریپروڈیوس دیٹ ویری آئیڈیا ان یور اون ورڈز. ففتھ ون از رائٹ اے سمری آف وٹ یو ریڈ. A great way to increase your knowledge of what you have read is to write a summary. ٹھیک ہے، نارملی کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں
تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد آپ اس کو اس کی ایک سمری پروڈیوس کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے بیسٹ وے ہوتا ہے اپنے نالج کو انکریز کرنے کا. Summarizing requires you to decide what is important in the text and then put it in your own words. اب سمری یہ نہیں ہے کہ آپ نے سپوز آپ سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے اس پیسج کو کا 1/3 لکھنا ہے, تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ لائنز ٹاپ سے لیں, کچھ لائنز مڈ سے لیں اور کچھ آپ نے اینڈ سے لے کے اس کو جو ہے اس کا 1/3 بنا دیا. نہیں, جب بھی آپ سمری دیتے ہیں تو سمری ریکوائرز یو ٹو ڈیسائڈ واٹ از امپورٹنٹ ان دا ٹیکسٹ. ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو لک فار امپورٹنٹ آئیڈیاز. ٹھیک ہے, کہ جو امپورٹنٹ پارٹس یا امپورٹنٹ آئیڈیاز رائٹر کنوے کرنا چاہ رہا ہے, آپ نے سب سے پہلے ان کو لوکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر دین یو نیڈ ٹو پٹ دیز آئیڈیاز ان یور اون ورڈس. پھر آپ نے ان آئیڈیاز کو اپنے ورڈز میں ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے. Summarizing allows you to determine if you try understand what you have read and better remember what you have read in the long term. ٹھیک ہے, سمرائزنگ جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ what you truly understand that you have read. ٹھیک ہے, کہ کیا آیا جو آپ نے چیز پڑھی ہے اسے واقعی آپ نے سمجھا بھی یا نہیں سمجھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو جب بھی کوئی ٹیکسٹ دیا جاتا ہے اور ٹیکسٹ پڑھنے کے بعد اگر آپ اس کی سمری پروڈیوس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پوائنٹنگ آؤٹ دا میجر اور مین آئیڈیاز آف دا رائٹر. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو چیز پڑھی آپ نے واقعی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی سمری از آلویز بیسڈ آن یور انڈرسٹینڈنگ آف مین آئیڈیاز آف دا رائٹر. ٹھیک ہے, تو جب آپ اس قابل ہو گئے کہ مین آئیڈیاز کو آپ نے ڈسائفر کیا اور ان آئیڈیاز کو آپ نے ریپروڈیوس کیا اپنے ورڈز کے اندر, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی جو ٹیکسٹ آپ نے پڑھا وہ آپ یو ہیو ٹرولی انڈرسٹوڈ دیٹ ویری ٹیکسٹ. اوکے, the next one is break up the reading into smaller sections. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو smaller sections کے اندر ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے. اب کیوں کرنا ہوتا ہے؟ if you are reading longer or more challenging text, consider breaking it up into smaller sections. جب بھی آپ اگر کوئی ایک چیلنجنگ ٹیکسٹ یا ایک لانگر ٹیکسٹ آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کی ریڈنگ ایکسٹینسو ہے, ٹھیک ہے, تو یو نیڈ ٹو بریک یور ریڈنگ اپ انٹو اسمالر سیکشنس. فار ایگزامپل, یو کوڈ ریڈ 2 paragraphs ایٹ اے ٹائم اینڈ دین پاز ٹو کوئکلی سمرائز what you just read in your mind. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ سپوز آپ نے کچھ پیراگرافس پڑھے, 2 یا 4 پیراگرافس پڑھے, اور اس کے بعد آپ نے پاز لیا, اور پاز لینے کے بعد آپ نے کوئکلی سمرائز کیا جو چیز آپ کے مائنڈ کے اندر تھی پڑھنے کے بعد. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے ایک مختلف سیکشنز کی بیس پہ آپ نے اپنی سمریز پروڈیوس کرنی ہے. ٹھیک ہے, سپوز آپ ایک ٹیکسٹ آپ کی ایکسٹینسو ریڈنگ ہے اور اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ جی کچھ پیجز یا کچھ سیکشن یا کچھ پیراگرافس پڑھنے کے بعد آپ رکتے ہیں, اور رکنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس ٹیکسٹ کی, اور آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی اس کی بیس پہ آپ نے کوئک سمری پروڈیوس کرنی ہے. ٹھیک ہے, بریکنگ اپ واٹ یو آر ریڈنگ کین ہیلپ یو فیل لیس overwhelmed and give you a better chance of truly comprehending the information in the text. ٹھیک ہے, جب آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو اسمالر سیکشنز کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کو زیادہ انفارمیشن کمپریہنشن دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ یہ آپ کو آپ کی جو انگیجمنٹ ہے اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی انگیجمنٹ کو کم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ کی ایکسٹینسو ریڈنگ ہے تو اتنا پیجز پڑھنے کے بعد آپ اگر اس کی سمری پروڈیوس کریں گے تو وہ آپ کے لیے ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوگا. لیکن جب آپ اسی ایکسٹینسو ریڈنگ کو مختلف پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں گے اور پھر ان پارٹس کی کوئک سمریز آپ دیں گے تو وہ آپ کو زیادہ یو فیل ایٹ ایز. ٹھیک ہے, وائل گوئنگ تھرو اینی ٹیکسٹ. ٹھیک ہے, تو آپ آسانی فیل کریں گے جب بھی آپ کسی ٹیکسٹ کو پڑھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اینڈ اٹ آلسو گیوز یو اے بیٹر چانس آف ٹرولی کمپریہینڈنگ دا انفارمیشن آف دا ٹیکسٹ, اور یہ آپ کو مزید اچھے چانسز دے گا
صحیح طرح سے اس ٹیکسٹ کی انفارمیشن کو سمجھنے میں. ٹھیک ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. دا فائنل پوائنٹ از پیس یور سیلف. ٹھیک ہے. پیسنگ یور سیلف از آلسو این افیکٹو وے ٹو ورک آن یور ریڈنگ کمپریہنشن اسکلس by allowing you to set realistic goals for your reading practice and habits. This is especially true for books or other literature that you find challenging. Set a goal for yourself that you know you can meet each day. Pacing yourself یہ ہے کہ آپ نے اپنی ریڈنگ کے ساتھ اپنی اسپیڈ کو بڑھانا ہے. ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو گو ود یور ریڈنگس. ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو ڈیولپ یور اسپیڈ ود یور ریڈنگ. ٹھیک ہے. اور اپنی پیس کو آپ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ اپنے گول سیٹ کر کے. ٹھیک ہے. تو سیٹ اے گول فار یور سیلف دیٹ یو نو یو کین میٹ ایچ ڈے. آپ نے ہر دن کے لیے اپنے لیے گول سیٹ کرنا ہے اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ اس گول کو پورا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ کہ اگر آپ کی ریڈنگ ایکسٹینسو ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جی آج کے دن میں نے اتنے ٹیکسٹ پڑھنی ہے، اتنے سیکشنز میں نے پڑھنے ہیں، یا اتنے میں نے پیجز پڑھنے ہیں، یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب آپ اپنے لیے ایک گول سیٹ کر لیں گے تو پھر آپ نے اپنی ریڈنگ کی پیس کو بھی بڑھانا ہے، اسپیڈ کو بڑھا کے آپ نے اپنی وہ جو گول آپ نے سیٹ کیا تھا اس کو آپ نے اچیو بھی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل, rather than saying that you want to read an entire book in 2 days, say that you will read 3 chapters a night. ٹھیک ہے. اب اگر آپ ایک بک پڑھ رہے ہیں, سپوز آپ ایک ناول پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس ناول کو 3 یا 4 دنوں میں نے پڑھنا ہے, تو یہ کہنے کے بجائے آپ یہ کہہ دیں کہ ہر رات کو میں نے 3 چیپٹر یا 4 چیپٹرز میں نے اس ناول کے یا اس بک کے میں نے پڑھنے ہیں. تو اب یہ کیا آپ کو فائدہ دے گا؟ دس ول الاؤ یو ٹو ریچ یور گولس اینڈ آلسو پرووائڈ ایڈیکویٹ ٹائم فار یو ٹو پروسیس واٹ یو آر ریڈنگ بٹوین ایچ سیشن. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہوگا کہ آپ کو اپنے گول کو اچیو کرنے میں مدد دے گا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو ٹائم بھی دے گا کہ آپ اپنی ریڈنگ کو مختلف سیشن کے اندر پروسیس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ سپوز اگر آپ کے پاس ایک لینتھی بک ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں مختلف سیکشنز میں, اور آپ ہر دن کے لیے ڈفرینٹ سیکشنز رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ کو ایک پروسیس مل گیا کہ جی ڈیلی بیسس پہ میں نے اتنے سیکشنز میں نے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے جو گول اپنے لیے سیٹ کیا, یو نیڈ ٹو اچیو دیٹ ویری گول. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یو آر ناٹ پیسنگ یور سیلف. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو یو ہیو ٹو پیس یور سیلف. So to conclude, we can say that reading is a fundamental part of everyday life. The more you incorporate and prioritize reading and understanding what you read, the better your overall reading comprehension will become. ٹھیک ہے. تو ریڈنگ کمپریہنشن جو ہے یہ ایک فنڈامنٹل پارٹ ہے ہماری زندگی کا. ٹھیک ہے. اپارٹ فرام آر ایکیڈیمک کیریئر. اور جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو ریڈنگ اور انڈرسٹینڈنگ میں انوالو کریں گے اور پرائرٹائز کریں گے, ٹھیک ہے, یعنی کہ جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو انگیج کریں گے ریڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ میں, اتنی ہی زیادہ ہماری کمپریہنشن اسکل جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی. ٹھیک ہے. تو آج کے سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا کہ واٹ از کمپریہنشن, ٹھیک ہے, اور واٹ از ریڈنگ کمپریہنشن, اور what is the importance of reading comprehension, and how to improve our reading comprehension skill. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو آج کے اس سیشن کی اچھی سمجھ آئی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی کویسچنز ہیں تو وہ آپ کویسچنز بالکل کمنٹس میں کر سکتے ہیں مجھے. تھینک یو.